ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ اچھا ہو اور خوبصورت انداز میں ہو، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ ہو۔ گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو ہر پل جی والوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہ کیا کریں پہلے ایپیسوڈ 46 پھر اچانک ایپیسوڈ کر دی گئی ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، تو اس چیز سے اس انسان سے بڑا مطلب کہ ایک شارٹ جھٹکا سا لگتا ہے، کیونکہ میں کمنٹس نیچے سے سارے پڑھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آ سکتی ہے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کے ساتھ 6 سے 7 مہینوں کے ساتھ ایک ایپیسوڈ چلتی ہے تو انسان کے ساتھ بس جاتی ہے، تو فوراً اسے جب لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا ٹائم آتا ہے تو ایک پریشان سا بندہ ہو جاتا ہے کہ یار اس کو اب ختم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا اور چلنا چاہیے، کیونکہ ایک بہت ہی زبردست اور کمال کی سٹوری تھی۔ تو میں ڈرامہ سیریل فطور کی بات کر رہا ہوں۔ فطور ڈرامہ اپنے اختتام پذیر کو پہنچنے والا ہے، 1 یا 2 ایپیسوڈ ہوں گی، اس کے بعد اس کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی اور ڈرامہ نیا آ جائے گا۔ تو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بڑی کمال کی ہوگی، اس میں اہم فیصلے ہوں گے، ہر چیز کو دیکھا جائے گا، دل نشیں کی اس میں بہت ہی بڑا امتحانات اس کے اوپر آئیں گے۔ حیدر کے پاس بھی موقع آئے گا کہ اسے معاف کر دینا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ حمزہ تو اسے دھوکہ دے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ حمزہ کی ماں جیسے حمزہ سب کچھ مانتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں اپنی کزن کے ساتھ شادی کرنے سے ہاں کرتا ہوں، تو اس کی ماں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، وہ فوراً دل نشیں کے پاس آتی ہے اور اسے خوشخبری دیتی ہے، کیونکہ اس وقت دل نشیں ساتھ والے کمرے میں اس میں ایڈمٹ ہوتی ہے، ساتھ میں حمزہ ہوتا ہے، اسے اگر خوشخبری دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ حمزہ نے میری بھتیجی کے ساتھ شادی کرنے سے ہاں کر دی، اب اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، اور اس کو وہاں پہ بہت بڑے تانے بھی دے کر جاتی ہے اور اس سے باتیں بڑی گھما کر جاتی ہے کہ تو دیکھ، جس کے پیچھے تو بھاگتی رہی، جس کے پیچھے تم نے اتنا سب کچھ کیا کھویا، آج وہی تمہیں چھوڑ کر چلا بھی گیا۔ تو وہ فوراً اسے جواب دیتی ہے کہ میں اب کسی بھی صورت میں، میری وجہ سے حیدر کی زندگی برباد ہوئی ہے، میری وجہ سے حیدر کا پورا خاندان برباد ہوا ہے، تو میں اپنے آپ کو برباد کروں گی، لیکن حیدر کے سامنے ساری سچائی لاؤں گی، یا ان کو پھر سے وہی اس گھر میں عزت مقام ابھی ڈالوں گی، کیونکہ دل نشیں اب اکیلی رہ چکی ہے، دل نشیں کے ساتھ کوئی بھی نہیں، نہ ہی اس کے فیملی اور نہ ہی حیدر والے اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں سے فوراً ڈسچارج ہوتی ہے دل نشیں، پہلے اپنی بھابھی کو کال کر دی، اسے سب کچھ بتا دیتی اور اسے کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں حیدر کے پاس، اگر مجھے حیدر نے ایکسیپٹ نہ کیا تو اس کے بعد میں سوسائڈ کر لوں گی، اپنے آپ کو مار لوں گی۔ تو یہ بات سن کر فوراً دل نشیں کی جو بھابھی ہوتی ہے آ کر بتاتی ہے دل نشیں کی ماں کو، دونوں یاور اور دل نشیں کی ماں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے وہ آتی ہے تو اس سے پوچھتی کہ ہاں دل نشیں نے کیا کہا تھا، تو فوراً آ کر ان کو بتا دیتی، اس سے کہتی کہ وہ جا رہی ہے حیدر کے پاس، اور اگر حیدر نے اسے ایکسیپٹ نہ کیا تو وہ اپنے آپ کو مار دے گی۔ تو یہ چیز دل نشیں کی ماں برداشت نہیں کر پاتی اور فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑ لیتی اور اسے کہتی ہے کہ اے خدایا، ایسا ہو کہ حیدر کے دل میں ایسا رحم پیدا ہو کہ فوراً حیدر دل نشیں کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہ اب ایسا لگتا ہے کہ دل نشیں کی جو ماں ہے اس کا بھی دل پگھل چکا ہے، یہ بھی اب چاہتی ہے، اپنی بیٹی ہے، اس کا خون ہے، کیونکہ خون جیسا بھی یہ جتنی بھی غلطیاں کرے خون تو خون ہوتا ہے، تو وہ اس کو صورت میں اب چاہتی ہے، یاور کو بھی سمجھانے کی وہاں پر کوشش کرتی ہے اور بڑی پریشان ہوتی ہے، بڑی دعائیں اور بڑی منتیں مانگتی ہے کہ کسی بھی صورت میں دل نشیں اس گھر میں پھر سے بسے۔ ادھر سے دل نشیں وہاں سے چلتے چلتے رکشے میں بیٹھ کر حیدر کے گھر پہنچ جاتی ہے، جیسی وہاں پر جاتی ہے تو ان کی کوئی بھی فیملی وہاں پر نہیں ہوتی، لیکن وہاں سے وہ واپس نہیں موڑتی، اس نے یہ اچھا کام کیا، آتی ہے اندر آتی ہے، وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، حیدر کی تصویریں دیکھتے ہیں، سیڑھیوں کے اوپر سارے اس کے خیالات، پرانی یادیں اس کے ساتھ تازہ ہو جاتی ہیں۔ اتنے میں وہاں سے حیدر لڑکھڑاتا پیدل چلتے چلتے وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اب میں کمرے میں جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نظر دل نشیں کے اوپر پڑتی ہے، جیسی دل نشیں کو وہ دیکھتا ہے تو کافی حیران سا ہو جاتا ہے، یقین نہیں کر پاتا، وہ تو یہ سمجھ چکا تھا کہ دل نشیں ہمارے لیے مر چکی ہے، کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے گی، لیکن وہاں پر دل نشیں پھر سے آ چکی ہے۔ حیدر اسے دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ دل نشیں اسے کہتی ہے کہ میرا اپنا ہی گھر ہے، تو لازمی بات ہے میں کسی اور جگہ پہ تو نہیں جاؤں گی، اسی گھر میں آؤں گی۔ حیدر اس کو کسی بھی اس چیز کی بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا پورا خاندان برباد ہوا، مجھ سے میرا بیٹا یا بچہ مجھ سے چھینا، ہر چیز مجھے برباد کیا آپ نے، میری ماں باپ، میری ماں کی حالت دیکھو کس حالت میں پہنچ چکی ہے یا کس مقام پہ پہنچ چکی ہے، یہ سارا کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔
حیدر کی جیسی دل نشین یہ بات سنتی ہے تو فوراً اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے پاؤں پڑتی ہے کیونکہ اس سے معافی مانگنا چاہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں آپ کو سمجھنے میں دیر ہو چکی۔ تو حیدر اسے کہتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کر سکتا، تم کیا معافی کے قابل ہو؟ خود اپنے آپ سے پوچھو، اگر تم معافی کے قابل ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حیدر اسے کہتا ہے کہ پکڑتا ہے اس کا بازو اور اسے فوراً اس کے باہر نکالتا ہے، اپنے کمرے کے باہر نکالتا ہے اور اپنے آپ کو جیسے دل نشین کو دھکا دیتا ہے وہاں سے پھر چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو علیحدہ کمرے میں اپنے بند کر لیتا ہے، وہاں سے خوب روتا ہے، اپنی تسلیاں بھی دے روتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے حیدر کا دل پگھل جائے کہ یار میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، دل نشین جیسے ہی باہر جائے تو وہاں پر حیدر اسے واپس بلا لے، کیونکہ دل نشین کے پیچھے دل نشین کی ماں کی دعائیں ہیں اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ دل نشین کی ماں کی دعائیں لگ جائیں۔ اکثر بھائی تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہاں پر میمل کو آ جانا چاہیے، میمل کسی بھی صورت میں یہاں پر ہے اور میمل ان میں آ کر اپنا کردار ادا کرے، لیکن ابھی تک اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی میمل کا کوئی ایسا سین نہیں دکھایا گیا کہ آگر اس قسم کی کوئی بات کرے، لیکن بیچ میں میمل ضرور اپنا کردار ادا کرے گی کیونکہ میمل کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے، تو میمل سارے یہ حالات پھر سے ٹھیک کرے گی جیسے ہی میمل کو پتہ چلے گا۔ تو اب دل نشین کی ماں یاور کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے گی، اسے کہے گی کہ بیٹا غلطی ہو گئی ہے، اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے مجھے پتہ ہے، لیکن اب ہم اسے معاف کر دیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے ہم معاف نہ کیا، اس کو اپنے پاس نہ بلایا تو وہ سوسائڈ کر لے گی، اپنے آپ کو مار دے گی۔ حیدر کی ماں کو بھی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی ساری اصلیتوں کو بھی، ہم اچھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس نے جو اچھے کام بھی کیے ہیں، ایک غلطی اس سے ہوئی ہے میں مانتی ہوں، اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، پہلے تو ہمیں بتا دینا چاہیے تھا، اگر اسے تنگ کر رہا ہے تو ہمیں نہیں بتایا ابھی تو، لیکن اس کی یہ غلطی مانتی ہوں ہے، لیکن اس کی اچھائیاں بھی ہیں، اس گھر کو اس نے آباد کیا، اس گھر کو اس نے بسایا، تو اب ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے۔ حیدر اپنی ماں کی یہ چیز، حیدر کی خوبی یہ ہے کہ اپنی ماں کی کوئی بھی بات کو نہیں ٹالتا، کوئی بھی بات ہوتی ہے، کوئی بھی اس سے بات اس کی ماں کہہ دیتی تو فوراً اس کی بات مان لیتی ہے۔ حمزہ والد اپنی خوشی سے، اپنی چیزوں سے، اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی ہے، وہ اپنی کزن کے ساتھ شادی کر کے علیحدہ اپنی زندگی شروع کر چکا ہے، اس کی ماں ہو سکتا ہے کہ اسے بھیج دے کہ تو جا یہاں سے چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایپیسوڈ میں وہ بالکل آئے بھی نہ، کیونکہ ان کا بالکل ہر چیز ختم، ان کا سین جو بھی تھا ختم ہو گیا، اب سارا سین آ چکا ہے دل نشین کے اوپر۔ دل نشین دیکھیں، ہمیشہ عورت پھنستی ہے، ہوتی مرد کی غلطی ہے اور پھنسی عورت ہے، کوئی بھی قصور، جتنی بھی غلطیاں کرے مرد اس کی نہیں دیکھا جاتا، یہ چیز نوٹڈ والی بات ہوتی ہے ہر جگہ، تقریباً ہمارے ممالک میں یہی سین ہوتا ہے، ہوتی غلطی مرد کی ہے اور آ جاتا سارا سین عورت کے اوپر ہے اور وہ سارے کیس عورت کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ حمزہ کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور وہ ان سے آ کر معافی مانگے حیدر سے، حیدر کے ساتھ اس نے جس حساب سے بدتمیزی کی اس کے ساتھ بات اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حمزہ کا سارا قصور ہے، وہ اپنے آپ بیٹے کو بے قصور ثابت کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے کا اس میں کوئی بھی قصور نہیں ہے، نہ ہی اس نے اس قسم کی کوئی بھی غلطی کی ہے، لیکن اس کے سامنے سچائی لازمی آنی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو بیچ میں بالکل لے کر نہ آئیں، ان کے سامنے ساری سچائی ہے اور انہیں پتہ ہو کہ یار ہمارے بیٹے نے ایسا غلطی کی ہے، اور وہ حمزہ اور حیدر کی ماں کے پاس لازمی ہے اور دل نشین کے پاس بھی لازمی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دل نشین اپنے مقصد میں اپنی سچائی لانے کے لیے کامیاب ہو سکتی ہے، کیا وہ اپنی سچائی ان کے سامنے، حیدر کے سامنے لے کر آ سکتی ہے، کیا حیدر کے اس دھکے سے دل نشین یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ اللہ نہ کرے نہ چھوڑ کر جائے، اس کا اینڈ اس حساب سے ہو کہ سب کو دیکھنے میں خوشی ہے، لوگ دیکھیں، لوگ جس حساب سے سوچ رہے ہیں کہ یار اب دل نشین اور حیدر کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہے لیکن پھر سے خوشی خوشی ایک ساتھ اپنے ساتھ رہیں۔ امید ہے آج کا یہ ریویو، آج کا یہ پرومو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دینی اور بتانا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حیدر دل نشین کو معاف کر دے گا، کیا اب یاور کی ماں بھی دل نشین کے پاس آئیں گے، کیا خوشی سے پھر اسی طرح ایک ساتھ فیملی ہو جائے گی؟ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کا اینڈ اچھا ہو اور خوبصورت انداز میں ہو، لوگوں کے دلوں کو تکلیف نہ ہو۔ اپنا خاص خیال کریں، دعا میں یاد رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔